آپ حجاج بن یوسف کو لیجئے، یہ تاریخ اسلام کا ظالم ترین شخص تھا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے گورنر بنایا۔ اس نے اپنے 30 سالہ دور میں عالم اسلام کی ان ہستیوں کی داڑھیوں کو خون سے رنگین کر دیا، جن کی طرف لوگ کمر موڑنا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ حجاج بن یوسف تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو قتل کرنے، خانہ کعبہ کی دیواریں گرانے اور حجر اسود توڑنے کے باوجود 52 سال کی عمر میں معدے کے سرطان میں مبتلا ہوا، جس کی وجہ سے یہ خوراک ہضم نہیں کر سکتا تھا، جو کھاتا تھا کہہ کر دیتا تھا، اور معدے کی درد کی وجہ سے ساری رات اور سارا دن تڑپتا رہتا تھا۔ یہ آخری وقت میں سردی کا شکار بھی ہو گیا۔ اسے شدید سردی محسوس ہوتی تھی اور یہ سردی سے بچنے کے لیے اپنے ارد گرد آگ جلواتا تھا۔ آگ کی حدت و شدت کی وجہ سے اس کی جلد جل جاتی تھی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ حجاج نے جس عہدے اور اقتدار کے لیے اپنے ضمیر، احساس، جذبات اور انسانیت کی قربانی دی، اسے کم از کم 500 سال زندہ رہنا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس، اسے ان تمام مظالم کے باوجود چند گھنٹوں کی اضافی مہلت بھی نہ مل سکی، اور یہ فقط 52 سال کی عمر میں مر گیا۔ اب تاریخ میں حجاج بن یوسف سے ذرا پیچھے چلے جائیں تو یزید کے دور میں کربلا جیسا دلخراش واقعہ پیش آیا۔ ابن زیاد اور شمر نے یزید کے اقتدار کی خاطر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 3 سال بعد انتقال کر گیا۔ زیاد 5 اور شمر 2.5 سال بعد انتقال کر گیا۔ آپ تھوڑا آگے آئیے، چنگیز خان نسل انسانی کا سب سے بڑا قاتل تھا۔ اس نے تقریباً 84 لاکھ لوگ قتل کیے، اور یہ اسی طرح کی ایک جنگی مہم میں 64 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اسی اقتدار کے لیے اشوک اعظم نے اپنے 64 بھائی مروا دیے۔ لیکن کیا ہوا؟ کتنی مہلت مل سکی؟ ہم اگر اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو تھوڑی سی دولت اور اقتدار کے لیے دن رات ظلم کرتے ہیں۔ ہم اخلاقیات کی تمام حدیں عبور کر گئے۔ یہ اقتدار، یہ عہدہ اور یہ اختیار چند سال بعد سرکتی ہوئی ریت کی مانند ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ ہماری مدت اقتدار پوری ہو جاتی ہے، ہم سے ہمارا عہدہ چھن جاتا ہے، یا پھر ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں اور چند برسوں کی ذلت خواری، بیماری کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ زمین پر رہ جاتی ہے، مکان، دکان اور فیکٹری بک جاتی ہے، روپیہ پیسہ بینک کھا جاتے ہیں، یا پھر ہمارا کوئی بیٹا جوئے یا دوسرے چکروں میں اڑا دیتا ہے، یا پھر یہ پیسہ آخر میں طبیبوں اور ڈاکٹروں کے کام آتا ہے۔ حجاج بن یوسف سے لے کر ہم تک انسانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں انسان کی اس بیوقوفی پر پریشان نہیں ہوتا، مجھے پریشانی ظلم کے بعد ظلم سے ہونے والے سلوک پر ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ انسان جس عہدے، جس مال اور جس اقتدار کے لیے اتنی قربانیاں دیتا ہے، یہ اس کے بعد اس سے چھننی نہیں چاہیے۔ اس انسان کو اتنی قربانیوں کے بعد مرنا نہیں چاہیے، اسے کم از کم 2-3 ہزار سال تک زندہ رہنا چاہیے۔ ہم ان گنتی کے چند برسوں کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ کیا مظلوم اور ظلم کی زندگی میں صرف چند برسوں کا فرق ہوتا ہے؟ اگر فرق صرف اتنا ہے تو ہماری سوچ اور منفی کوششوں پر تف ہونا چاہیے۔ ہم کل کے بارے میں جانتے نہیں اور اپنے آج کو آلودہ کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم کریں تو پھر ہمیں مرنا نہیں چاہیے، پھر ہمیں قیامت کے بعد بھی زندہ رہنا چاہیے۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل ایکسیس ٹو ایکسیلنس کو سبسکرائب کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔